نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Page 524. سیدہ فاطمہ بنت مجلل رضی اللہ عنہا. ان کا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ ان کا نام فاطمہ ہے، والد کا نام مجلل بن عبداللہ بن ابی قیس عامری تھا، اسی لیے ان کو فاطمہ بنت مجلل العامریہ بھی کہتے ہیں. بعض کتابوں میں ان کے نام کے ساتھ العامریہ بھی لکھا ہوگا. ان کی شادی حاطب بن حارث کے ساتھ ہوئی. کس کے ساتھ؟ حاطب بن حارث کے ساتھ. اور انہوں نے 2 بیٹوں کو جنم دیا، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام حارث تھا. اس خاندان نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی اور قریش سے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں اپنے حصے کی اذیت بھی اٹھائی. یہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حارث رکھا اور یہی نام ان کے دادا کا بھی تھا. عربوں میں یہ روایت ابھی تک چلی آ رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کا نام دادا کے نام پہ رکھتے ہیں اور وہ نام پہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. بہرحال یہ السابقون الاولون میں سے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، پہل کی. قریش ہر اس شخص کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا، یعنی اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے. آج ہمیں الحمدللہ ہر طرح کا سکون اور امن حاصل ہے، اور جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی کسی اذیت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اور چھوٹی موٹی جو تکلیفیں آتی بھی ہیں ہمارے عمل کرنے کے راستے میں آتی ہیں، ایمان لانے کے راستے میں نہیں آتی. الحمدللہ ہم سب بورن مسلمز ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں. ہمیں اللہ نے پیدائش کے ساتھ ہی اسلام کی نعمت دی. ہمارا نام مسلمانوں والا رکھا گیا اور اسلام کے مطابق ہماری پرورش ہوئی. ہم نے اذانیں سنی، ہم نے نمازیں پڑھتی دیکھی. تو کسی نہ کسی طرح ہمیں بچپن سے ہی اگر کتابوں سے اسلام پڑھنے کا موقع نہیں بھی ملا تو اپنے گھروں میں عمل کرتے ہوئے کسی نہ کسی کو ضرور پایا. بعض گھرانے سارے کے سارے عملی مسلمان ہوتے ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی، لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر. اس کے برعکس اس دور میں لوگوں کو ایسی سہولت حاصل نہیں تھی اور انہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے پر بھی طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑتی. آج ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے پر تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو تکلیفیں تھوڑی بہت آتی ہیں وہ کس پر آتی ہیں؟ عمل کرنے پر. اور عمل میں بھی کون سا عمل کرنے پر زیادہ تکلیف آتی؟ جی، پردہ کرنے پر. کیونکہ شیطان کو یہ بالکل پسند نہیں. شیطان کو کیا پسند ہے کہ بندہ پردہ کیا، لباس کیا، وہ جو پہنا ہوا ہے وہ بھی اتار دے، ننگا ہو جائے. کیونکہ یہی سازش اس نے سب سے پہلے کی تھی آدم اور حوا کے ساتھ. جب جنت میں انہیں بہکایا تھا تو ان سے کیا کیے؟ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. تو جب حجاب کرنے کو دل نہ چاہے تو لازم سمجھیں کہ آپ کے اوپر شیطان مسلط ہو چکا ہے اور شیطان آپ کو اپنی طرف کھینچ کے لے جانا چاہتا ہے. جب تک ہم ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، ہم ایک دینی ادارے میں ہوتے ہیں، ہم دین اسلام کی باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک ایمان کا دیا جلتا رہتا ہے، تو ہمیں اپنے برے اعمال بھی نظر آتے رہتے ہیں. لیکن جو ہی ہمارا اس سے رابطہ منقطع ہوتا ہے، پھر ہم عام دنیا میں نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر دوسروں کا رنگ چڑھنے لگتا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں ڈھیلی ہونے لگتی ہیں. بہت سے لوگ اسکارف کی جگہ کوئی دوپٹہ لے لیتے ہیں، دوپٹے کی جگہ کوئی چادر لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد گاؤن کی جگہ لمبی شرٹ پہنتے ہیں، پھر وہ لمبی بھی چھوٹی ہونے لگتی ہے. پھر کرتے کرتے وہ اسی روش اور ڈگر پہ آ جاتے ہیں جس پر باقی لوگ چل رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں سے نہیں ڈرنا، لا تخافوہم وخافونی، اللہ سے ڈرنا ہے کسی بھی ماحول میں. کیونکہ ایک مسلمان عورت کے لیے اس کا لباس، اس کی شرم و حیا، اس کا حجاب اس کی آئیڈینٹی ہے، اس کی زینت ہے اور اس کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. کیونکہ حیا ہے تو ایمان ہے، اور اگر حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ آپ نے حجاب نہیں پہنا تو کوئی بات نہیں، سو وٹ، اتنی بڑی کیا بات ہوئی. نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے.
کس اعتبار سے بڑی ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، اس کو اتار کے اور اس کو کم کر کے ہمارا ایمان نہیں بڑھ سکتا۔ جتنا جتنا حیا بڑھے گا، جتنا جتنا حیا مضبوط ہوگا، اتنا اتنا ایمان بڑھے گا، اور جتنا حیا میں کمزوری ہوگی اتنی اتنی ایمان میں کمزوری ہوگی، اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اور بھی بہت سی چیزیں چھٹنے لگتی ہیں، پھر نمازیں چھٹنے لگتی ہیں، پھر اور فرائض سے انسان غافل ہونے لگتا ہے، پھر ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے جو بچوں کی پرورش اور تربیت ذمہ داری ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، انسان کا اخلاق جو ہے اس پر اثر آنے لگتا ہے۔ تو اسے اپنے لیے لازم سمجھنا ہے۔ اور کس حکم پر عمل کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے؟ صدقات کے معاملے میں کہتے ہیں نا کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے، 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ اس نے کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں نہ دے۔ اور کون سا عمل مشکل لگتا ہے؟ اول وقت میں نماز پڑھنا، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ کیا چاہتا ہے، ادھر 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 ہمیں بہکا لیتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم میکسیمم مارکس حاصل نہ کریں، اعلیٰ درجے کی نماز نہ ہو، بہترین اجر نہ ہو، اس کو ٹرخاتا ہے، لٹکاتا ہے، اور انسان اس کے پھندے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح میرے سوال اصل بھی یہ تھا کہ کون سا کام کرتے ہوئے آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ مخالفت نہیں تو کس کام پہ مخالفت ہے؟ اور بعض اوقات مخالفت باہر بھی ہوتی ہے لیکن گھر میں سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ایک حصہ جو آپ اس وقت بھول رہے ہیں وہ ہے دین کا کام کرنے میں۔ وہ کہتے ہیں پڑھ لیا، کورس کر لیا، بس اب نام نہ لو، اب بات نہ کرو، اب اس سے آگے کچھ نہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑتا ہے، جب انسان دوسروں کو خیر کی بات بتانا چھوڑتا ہے تو پھر خود بھی پھسلنے لگتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے بات جیسے قرآن مجید میں ہی آپ نے پڑھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور وہ رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو وہ قرآن جب ہم سے چھٹتا ہے، وہ رسی جب چھٹتی ہے تو پھر ہم گرے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نا گر تو خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان بن کے جیو تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر جی سکو، ممکن ہی نہیں۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خود رسی کہا، اور جیسے ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا رحمان کے ہاتھ میں اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر ہم اس کو تھام کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے یہ کتاب۔ جب ہم اس کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اس کو پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اس میں مزید ترقی نہیں کرتے کہ اگر 5 آیتیں یاد ہیں تو 10 نہیں کرتے، ان کو 10 یاد ہے تو 20 نہیں کرتے، اور اگر یاد ہیں تو ان کو یاد رکھتے نہیں، اور اگر یاد رکھتے ہیں تو ان کو نمازوں میں نہیں پڑھتے، یا ان پر غور و فکر نہیں کرتے، یا عمل نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ جس طرح حجاب چھوڑ کے اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے، اسی طرح قرآن چھوڑ کر بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس تعلق کی مضبوطی کے لیے لازم ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو پکڑے رکھیں، چاہے کتنی بھی مخالفت ہو۔ بہت سی بچیاں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی وجہ ہوگی، اس میں بھی شاید عافیت ہو، لیکن گھر میں بھی ایک بہت بڑا میدان ہے۔ آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے، اور آپ کے رشتہ دار، آپ کے گلی محلے والے، آپ کے پڑوسی، وہ سب آپ کی طرف آ سکتے ہیں، آپ ان کو اپنے گھر بلا سکتے ہیں۔ نہیں نکلنے دیتے تو اب تو میڈیا کے ذریعے کتنا کچھ کیا جا سکتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے اور اسکائپ کے ذریعے، اور کئی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے آپ یعنی قرآن والوں سے رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کو بزنس بنانا جو ہے اس کی میں سخت خلاف ہوں کہ انسان صحیح طور پہ قرآن کا ترجمہ تفسیر یا تجوید اس لیے پڑھے کہ وہ دوسروں کو پڑھا کر پیسے کمائے، تو یہ ٹرینڈ انتہائی غلط ہے۔ قرآن مال کمانے کے لیے نہیں ہے، پھر اس کا اجر یہیں رہ جائے گا، پھر آگے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا، اور پھر یہ اس طریقے پر انسان کا دل سخت ہونے لگتا ہے، دل سخت ہونے لگتا ہے، اور وہ جو قرآن کو پڑھ کر دلوں کے اندر ایک سکون آتا ہے اور ایک نرمی آتی ہے اور ایک اخلاق آتا ہے اور ایک پیشن ہوتا ہے انسان کے اندر، ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ ختم ہونے لگتا ہے۔
تو اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال وہ ساری چیزیں جن کو آپ مخالفت کہتے ہیں، وہ ان مخالفتوں کے سامنے بالکل معمولی سی چیز ہیں جو صحابیات کو پیش آئیں، کہ جس میں ان کو فزیکل ٹارچر سے بھی گزرنا پڑا، ذہنی اذیتوں سے بھی، بعض اوقات طلاقوں تک نوبتیں آئیں، اور کئی مسائل پیدا ہوئے۔ تو الحمدللہ اس کے مقابلے میں ہمیں کچھ مشکل نہیں، اور بڑی بڑی مشکل یہ تھی کہ لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے اور ہجرت کرنی پڑی، لیکن اللہ کا وعدہ کتنا بڑا تھا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وسعتیں عطا کی اور نئے وینیو ان کے لیے کھول دیے۔ کبھی نہ سوچیں کہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑا تو محروم ہو گئے ہیں۔ جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوسری طرف سے کئی گنا زیادہ نوازتے ہیں، جیسا کہ ان صحابیات کے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ قریش ہر اس شخص کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرتا۔ جب قریش اہل ایمان کو اذیت دینے میں حد سے بڑھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تاکہ یہ وہاں امن اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، کیونکہ حبشہ کا حکمران نجاشی ایک ہمدرد اور عدل و انصاف کرنے والا شخص تھا۔ اس کے ہاں کسی پر ظلم روا نہ رکھا جاتا، وہ بڑا ہی رحم دل حکمران تھا۔ مجلل کی دختر سیدہ فاطمہ اپنے خاوند حاطب کے ہمراہ مہاجرین کے قافلے میں شامل ہو کر روانہ ہوئی، اور ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی تھے۔ جب وہ سرزمین حبشہ میں صحیح سالم پہنچے تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور ایسا اطمینان اور سکون محسوس کیا جو انہیں پہلے میسر نہ تھا۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کا دین نہیں چھوڑتا، اللہ کے دین کی خاطر دنیا چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا نعم البدل اس کو دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ دنیا میں وسعتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ دنیا کے فائدوں کی بات ہو رہی ہے، آخرت کا اجر تو اللہ کے ہاں ہے ہی۔ مہاجرین خوشگوار، صاف ستھری اور پرامن زندگی بسر کرنے لگے، لیکن فاطمہ کے خاندان کو تھوڑے عرصے کے بعد ایک غمناک حادثہ پیش آیا جس سے ان کی خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ ہوا یہ کہ تھوڑے عرصے کے بعد ان کا خاوند قضاء الہی سے وفات پا گیا اور انہیں 2 یتیم بیٹوں کے ساتھ تنہا چھوڑ گیا۔ لیکن مہاجرین نے اس غمزدہ خاندان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا اور مطالبے کے بغیر ہی ان کی بھرپور مدد کی، یعنی انہوں نے کسی سے کچھ مانگا نہیں، لیکن اس کے باوجود دوسرے ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اس سے ایک بہت اہم سبق ہمیں ملتا ہے سیکھنے کو، اور وہ یہ کہ دین کے راستے میں جو ہمارے ساتھی ہوں، اگر ان پر کوئی تکلیف آ جائے، انہیں کوئی مشکل آ جائے، تو انہیں تنہا نہیں چھوڑ دینا چاہیے، کسی نہ کسی طرح اپنی حیثیت کے مطابق ان کے کام ضرور آنا چاہیے، یعنی چاہے وہ اچھا بول ہی کیوں نہ ہو، مالی مدد ہی کیوں نہ ہو، یا کسی بھی طرح ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی کہ جہاں انہوں نے گھر بار چھوڑا وہاں ان کا شوہر بھی ان کو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو بعض اوقات انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی وسعت دے گا، تو پھر یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اور کسی کا دنیا سے جانا، فوت ہو جانا، یہ آپ دیکھیں کہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہو تو بھی کوئی فوت ہو سکتا ہے، اور سفر میں ہو تو بھی، اور کسی اور منزل پہ پہنچے ہو تو بھی۔ ہر ایک کی موت کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، ہر ایک اپنے وقت پر چلتا چلا جائے گا۔ اس بیچاری بیوہ خاتون نے اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیا اور اس کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور ان دونوں بیٹوں کی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شرعی احکام کی روشنی میں تربیت کرنے پر توجہ دی۔ قرآن کریم اور سنت رسول کے مطابق اپنے بیٹوں کی پرورش کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ دلی رغبت تھی کہ اس کے بیٹے احسن انداز میں پروان چڑھے۔ ایک ایماندار مومن خاتون کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اور اس کی نسل بہترین ہو، ایمان میں، دین میں، اس سے بھی آگے ہو جس پر وہ خود ہے۔ وہ اپنے سے بھی آگے ان کو دیکھنا چاہتی ہے، اور جو زندگی میں کمی کوتاہی رہ گئی وہ اپنے بچوں میں پورا کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے بہت دفعہ دیکھا گیا کہ جن بچیوں نے قرآن مجید پڑھا، سمجھا، ان کی جب شادی ہوئی اور بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کو بچپن سے دین کی طرف لگایا اور وہ ساری کمی پوری کی جو ان کے ساتھ ہوئی تھی، یا انہیں بڑے ہو کر اگر دین ملا تو انہوں نے وہ سارے سال جو ضائع کیے وہ اب اپنے بچوں میں نہیں دیکھنا چاہتی کہ ضائع ہوں۔ سیدہ فاطمہ کی یہ دلی رغبت تھی کہ اس کے بیٹے احسن انداز میں پروان چڑھیں تاکہ وہ اپنے باپ کا وہ عہد پورا کریں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے وقت
اسلام کے ساتھ وابستگی اور اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے کیا تھا۔ دونوں بچے آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے۔ سیدہ فاطمہ کو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ بعض لوگ ان دونوں بچوں کو کمانے میں تگ و دو کے وقت اپنے ساتھ لے جاتے، یعنی مدد کا طریقہ کیا تھا کہ ان کے بچوں کو بھی کام پر اپنے ساتھ لے جاتے، تاکہ ان کو یہ دکھایا جائے کہ حلال کمائی کس انداز میں کی جاتی، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی۔ جب مہاجرین حبشہ سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا تو آپ کو ایک قافلہ اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ قریب آیا تو پتہ چلا کہ یہ تو حبشہ کے مہاجرین ہیں، اور ان کے آگے آگے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ کیا اور یہ ارشاد فرمایا، ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کس چیز کی زیادہ خوشی ہے، خیبر فتح ہونے کی یا جعفر کے آنے کی۔ یعنی بچپن میں ساتھ رہے تھے، ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، یہ ان کے بیٹے تھے، تو ایک قدرتی محبت تھی، اور عام محبت سے زیادہ محبت اس لیے بھی تھی کہ ان کے گھر میں آپ نے ایک طرح سے پرورش پائی، اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے، اور پھر انہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت بھی کی۔ تو جب وہ واپس آئے اور پھر نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کو ریپریزنٹ بھی کیا، جب سورت مریم کی تلاوت کی تھی جس کی وجہ سے نجاشی جو تھا وہ مسلمانوں پر مہربان ہوا، تو ان ساری خصوصیات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص محبت تھی، تو ان کے آنے پر، ان کی ملاقات پر وہ بہت خوش ہوئے۔ اس سے ایک اور بڑی بات پتہ چلتی ہے ہمیں کہ جس سے محبت ہو اس سے محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور اس کی ملاقات پر خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم محبوب رشتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے دل میں ہے نا اور ہم خوش ہیں نا، بس ٹھیک ہے، لیکن چاہے آپ کے بچے ہوں، رشتے دار ہوں، دوست ہوں، کوئی بھی ہو جس کو آپ اللہ کی خاطر چاہتے ہیں، تو اس کی ملاقات پر خوشی کا اظہار کرنا آپ کو بھی خوش کرے گا اور اس کو بھی خوش کرے گا۔ اور یہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چل رہا ہے کہ خوشی کے موقع پر خوش ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ خوشی کے موقع پر موڈ آف کر لیتے ہیں اور شاید وہ اس طرح اپنی اہمیت جتانا چاہتے ہیں یا بوریت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ خندہ پیشانی والا ہوتا ہے اور کھلے دل والا ہوتا ہے، اور ایسے موقعوں پر ایک دوسرے سے ملاقات کرنا اور اللہ کی خاطر ملاقات کرنے کا تو ویسے ہی اجر و ثواب بہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ اور ان کے بیٹے کے حق میں دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اور ان کے بیٹے کے لیے خاص طور پر شفا کی دعا کی۔ مسند امام احمد بن محمد بن حاتب اپنی والدہ سے بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری والدہ ام جمیل بنت مجلل نے مجھ سے کہا، میرے بیٹے میں تیرے ساتھ سرزمین حبشہ سے آئی، جب میرا سفر مدینہ منورہ سے 1 رات یا 2 رات کا باقی رہ گیا تھا، یعنی پہنچنے کے لیے، تو میں نے تیرے لیے کھانا پکایا۔ پکانے کے دوران میں ایندھن ختم ہو گیا، لکڑی جلاتے تھے تو لکڑی جل گئی اور کھانا ابھی نہیں پکا تھا۔ میں ایندھن کی تلاش میں گئی تو نے ہنڈیا کو پکڑا اور وہ تیرے ہاتھ سے ٹوٹ گئی، جس سے تیرا بازو زخمی ہو گیا۔ میں تجھے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا محمد بن حاتب ہے، یہ میرا پہلا بیٹا ہے جس کا نام میں نے آپ کے نام پر رکھا ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی اور کا نام ابھی محمد نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے منہ پر پھونک ماری، تیرے سر پر ہاتھ پھیرا اور تیرے لیے دعا کی، اور تیرے ہاتھوں پر مسلسل پھونک مارنے لگے اور یہ دعا پڑھنے لگے، اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ تکلیف کو دور کر دے ہے لوگوں کے رب، اور شفا عطا کر، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری نہ بچے۔ اور اس کو بار بار پڑھ کر آپ پھونک رہے تھے، تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بیماری کسی بھی قسم کی ہو، کوئی چوٹ ہو، زخم ہو، کوئی بخار ہو، کوئی سر درد ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، آپ کے پاس کوئی کرا رہا ہے یا کسی بھی تکلیف میں ہے تو اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیں اور صرف پیناڈول اور پیراسیٹامول پہ گزارا نہ کریں۔ دوا کا ٹھیک انتظام کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دم ضرور کیا کریں۔ چھوٹے بچوں کو شروع سے ہی عادت ڈال دیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف ہو تو اللہ کا نام لیں، اس سے کہ ان کو ایک روحانی تسکین بھی حاصل ہوگی، اور یہ ہوگا کہ اب دوا زیادہ بہتر اثر کرے گی کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے پاس سے اٹھی تو تیرے ہاتھ ٹھیک ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی اور آپ کے دم کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے
فوری شفا حاصل ہو گئی. اور ہمیں بھی شفا کا یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی شفا دے کہ کوئی تکلیف بچے ہی نہ، وہ امید رکھتے اور یقین رکھتے ہوئے دم کرنا چاہیے. کیونکہ اگر اپنے دل میں کھوٹ ہے نا اور یقین نہیں اور کشمکش ہے کہ پتہ نہیں کچھ ٹھیک ہوگا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ جسٹ مائنڈ کر جائے کہ دم بھی کیا تھا اور پھر بھی فائدہ نہیں ہوا. نہیں، ٹھیک ہے، ہر تکلیف کے جانے کا ایک وقت ہے، وہ اللہ کو پتا ہے کہ جلدی جانی چاہیے، دیر سے جانی چاہیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو کسی کا دم نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اگر ہم کسی کو فائدہ پہنچا سکیں تو ضرور پہنچائیں، لیکن اس میں پورا یقین ہونا چاہیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں. ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو دل میں بار بار دہرائیں شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کے دل میں ڈالے گا تو کوئی صحیح چیز دے گا، ورنہ اس کا دماغ بھی پھر جائے گا. تو کبھی بھی انسانوں پر بھروسہ نہ کریں، اور دعا کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ بیدک الشفا، شفا تیرے ہاتھ میں، تو ہی مجھے شفا عطا کر. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دین اسلام کی بڑی پابند تھی. وہ دین احکام پر ساری زندگی عمل پیرا رہی، یہاں تک کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، آمین. اب آپ کی باری ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ استاذہ جب وہ ڈفرینٹ کنٹری میں تھے اور ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ کتنی فوکس تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ بلیسنگز کے جو ان کے پاس تھی دونوں بیٹے، اس پر صبر و شکر کیا، اور جو ان کا پرپس تھا، جو عہد جو پرومس کیا ہوا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی ہوئی تھی ان کے ہسبینڈ نے، انہوں نے اس کو فوکس بنایا اور بچوں کی پرورش کی. تو میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہ غم میں چلے جانا کہ بس ایک نعمت چھن گئی ہے اور ڈپریشن میں ساری دنیا لٹ گئی. یعنی ہمیشہ غم اور دکھ کے وقت انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور ہیومن نیچرل بات ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہوگی ہمیں تکلیف. ہم اپنے آپ کو جذبات سے الگ نہیں کر سکتے، اگر جذبات الگ کر دیں تو ہم پتھر ہو جائیں. جذبات ہمارا حسن ہے، اور اس سے ہمیں ایک دوسرے کی محبت محسوس ہوتی ہے، ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں یا اولاد کی تربیت کرتے ہیں. اور خصوصاً عورت کے اندر اللہ نے مرد کی نسبت بھی زیادہ جذبات رکھے ہیں، اور ان کو اگر چینلائز کر لیا جائے تو بجائے منفی سائڈ پہ جانے کے مثبت طریقے سے اولاد کی تربیت اور اس کے ساتھ شفقت اور نرمی اور حلم اور بردباری اور برداشت اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے مقصد پر فوکس رکھنا چاہیے. جو شخص آخرت اورینٹیڈ ہوتا ہے، جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اصل نعمتیں وہاں کی ایسی ہیں جن میں کوئی زوال نہیں اور وہاں کوئی درد اور دکھ نہیں، اور دنیا میں تو امتحان ہوں گے، چاہے ہم ولی اللہ بن جائیں یا کچھ بھی ہوں، لیکن آزمائشیں ضرور آئیں گی. اور حدیث میں تو یہ آتا ہے اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزما لیتا ہے. اگر آزمائش آئے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، سمجھے یہ اللہ کی محبت ہے. جی استاذہ، یہ جو دم والی بات تھی اس لحاظ سے بہت اہم تھی. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اپنے ساتھیوں کے لیے اور ایون ان کے بچوں کے لیے بھی، وہ نظر آتی ہے کہ وہ لے کر آئی ہیں اور آپ کتنا کیئر سے اس کو بار بار پھونک مار رہے ہیں اور بار بار دم کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دیتے. اور دوسرے آپ نے جو بات کی کہ ہم بھی اس سنت کو کریں کہ بچوں کو، تو میں اکثر اوقات یہ بات الحمدللہ کرتی رہی ہوں کہ جیسے بعض اوقات بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو بچہ کہیں گر گیا یا اسے کبھی کوئی کٹ آ گیا یا کوئی، تو بچے فوراً ماں کے ساتھ پریشان ہونے لگ جاتے ہیں، ماما مجھے یہ ہو گیا، ماما مجھے یہ. تو میں ہمیشہ ان کو جب بھی وہ یہ کہتے تھے تو میں ہمیشہ کہتی تھی آؤ میں تمہیں دم کر دیتی، فوراً میں یہ کہتی تھی. اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو فوراً جو بھی کوئی چیز ہوتی تھی سورۃ فاتحہ پڑھ کے، اور بالکل وہ ایسے ریلیکس ہو کے کھیلنے لگ جاتے تھے کہ جیسے ان کو ہوا ہی نہیں کچھ، اور وہ عادت سی ایک پھر ان کو پڑ گئی تھی اس چیز کی. جی بولیے. یعنی کہ یہ اکیلے ٹریول کر رہی تھی کیونکہ جب یہ گئی ہیں لکڑیاں لینے تو گروپ گیا. استاد سے اس پر مجھے ایک بہت اچھا پوائنٹ یہ لگا کہ صحابہ کرام ان کی مدد تو کیا کرتے تھے، لیکن یہ کہ وہ بچوں کو یعنی کہ کمانے کے لیے اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، ان کو ایک یوٹیلائز کرنے کے لیے ان کو کام لگائے. اور سب سے بہترین کسی کی مدد یہ ہوتی ہے کہ اس کو کسی کام کے قابل بنا دیا جائے، انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے، نہ کہ اس کو اپنے سہارے پہ یا بیساکھیوں پہ چلاتے رہے. اس میں ہم سب کو ایک سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ دوسروں کو کام سکھائیں. کوئی اسکل جو آپ کے پاس ہے اسے کسی نہ کسی میں ٹرانسفر کر دیں. کوئی علم ہے، ہنر ہے، کوئی اچھی چیز ہے، آپ اسے دوسرے تک لے جائیں اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے اتنی زیادہ آپ کو خوشی بھی نصیب ہوگی کہ آپ نے کسی کو کسی کام کے قابل بنایا ہے. ہمارے اکثر گلی محلوں میں کس طرح بچے بیکار پھر رہے ہوتے ہیں، کھیل کود رہے، گالیاں دے رہے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں، کوئی نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ. تو اگر
ہر پڑھی لکھی لڑکی صرف اپنے آس پاس کے چند بچوں کو، صرف اپنی گلی کے بچوں کو ہی کچھ سکھا دے تو پورا پاکستان کی قسمت تبدیل ہو جائے. ایسا نہیں کہ کہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں نہیں، ہر جگہ موجود ہے، لیکن انہوں نے علم کو چھپا رکھا ہے، صرف اپنے تک رکھا ہوا. اگر اپنے وقت کا ایک تھوڑا سا حصہ بھی ایسے لوگوں کو بانٹنے میں دے دیں تو معاشرے کی حالت سنور جائے. پچھلے دنوں کسی کی اسپیچ سننے کا اتفاق ہوا. آپ ذرا اس بات کو ایلیبریٹ کر دیں اور اسلام آباد کا بھی ذرا بتا دیں. انہوں نے کہا تھا کہ ٹوٹل آبادی میں سے اس وقت 6 کروڑ جو ہے وہ بچے ہیں، بچوں میں سے 3 کروڑ جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، جن کا کوئی بھی نہیں. 1 کروڑ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پڑھ رہے ہیں، اور 2 کروڑ ٹوٹلی ڈپرائیوڈ محروم ہیں. اور انہوں نے جو اسٹیٹسٹکس بتایا تھا حقیقت زیادہ نہیں تو اپنے رونگٹے کھڑے گئے. ہم نے سوچا اتنے بچے علم سے محروم ہیں، اور ہم جیسے لوگ سارے اگر 1-2 کو بھی پڑھانا شروع کر دیں اٹ کین میک اے ڈفرنس. بالکل. یعنی اس وقت مجھے یوں لگ رہا تھا کہ آج سے 10 سال بعد کا پاکستان کیا ہو. صرف 10 سال بعد جب یہ بچے اگر 5 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، جو 10 سال کا وہ 20 سال کا ہو چکا ہوگا، جو 5 سال کا ہے وہ 15 سال کا ہو چکا ہوگا، تو یہ ان پڑھ لوگوں کی فوج وہ پھر کیا کرے گی، کون سی کمائی کرے گی، کون سا ہنر ہوگا اس کے اوپر، کیا تجارت کرے گی، کیا جاب کرے گی، کیا کرے گی. وہ چوری چکاری نہیں کریں گے، یہ غلط کاموں میں نہیں پڑیں گے تو اور کیا کریں گے. سازا انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ بولا تھا کہ یہ حال ہے وہ بھی قابل فکر ہے، لیکن مستقبل ہم سب کا خطرناک ہے، کیونکہ اس قسم کے علم سے محروم لوگ مستقبل میں ساروں کو پیچھے لے جاتے ہیں. ساری کنٹری کی اکانومی بھی اور پروگریس بھی اور اوور آل سارا جو. اور اسلام آباد میں بھی، صرف اسلام آباد حالانکہ چھوٹا سا شہر ہے، اس میں شاید 45,000 یا کچھ بتا رہے تھے کہ بچے بالکل آؤٹ آف اسکول ہیں، یعنی وہ کچھ نہیں کر رہے، گھروں میں ہیں یا گلیوں میں کھیل کود رہے ہیں. اور یہی حال بڑے شہروں میں تو اور بھی زیادہ آبادی اس طرح کی ہوگی، گاؤں گلیاں محلے. تو ہم سب کے لیے فکر کا لمحہ ہے اور ہم سب کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑی عمارت آپ بنائیں اور اس میں بچوں کو بلا کے پڑھائیں. آپ کہیں پر بھی کسی درخت کے نیچے، کسی چھپر کے نیچے، اپنے گھر کے کسی کونے میں، آپ روزانہ نہیں، صبح میں نہیں تو شام میں نہیں تو ویکینڈ پہ کچھ نہ کچھ کر کے آپ کوشش کر کے، کیونکہ ایسے بچے جو نا پڑھنے کی طرف آتے بھی نہیں. میں جب ایسے بچوں کو پڑھاتی تھی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بچہ وہ کسی طرح کچھ سننے کو تیار نہیں، کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں. یعنی اس سے سخت دل انسان میں نے شاید زندگی میں کوئی دیکھا، حالانکہ وہ بھی بچہ تھا. تو میں خود سوچتی ہوں کہ یہی بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کی دلوں کی سختی اور ان کی معاشرے سے نفرت اور ان کے علم سے اور کام سے نفرت کا حال کیا ہوگا. تو کہاں کھڑے ہوں گے ہم، اور پھر ہمارے بچے کہاں کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہمارے بچے بھی تو اسی ماحول میں ہوں گے نا، انہیں کے ساتھ بڑے ہوں گے. تو اس لیے آرام سے گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. دہلی میں جب انگریز نہیں آئے تھے تو اس وقت کے کچھ اسٹیٹسٹکس اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ 5,000 مدرسہ تھے جو گھروں کے لیول پر چلتے تھے اور خواتین ان کو چلاتی تھی. اور اس میں وہ جیسے قرآن پاک پڑھاتے ہیں یا ابتدائی کچھ پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں. اور اسی طرح وہ ایک کتاب تھی نا، شاید آپ نے مجھے دی تھی اگر یاد ہو، ہند میں نظام تعلیم یا کچھ اس طرح کی کتاب تھی، اس میں نے پڑھا تھا یہ. اور پھر یہ خواتین کے مدرسہ تو الگ تھے لیکن یہ باقاعدہ ٹیچرز رکھے ہوئے تھے اس طرح کے. پھر جب ان کی تنخواہیں ختم ہو گئی تو وہ سارا سسٹم بکھر گیا، یعنی انگریز نے آ کر ان کی تنخواہیں بند کر دی. تو جس کے نتیجے میں یہ جو مدرسہ تھے چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے، ان سب کا نظام ختم ہو کر رہ گیا. پھر اس کے بعد خواتین نے جیسے گھروں میں جو کوششیں کی سو کی. ابھی تک بھی آپ دیکھیں کہ زیادہ تر قرآن پاک جو ہے وہ عموماً گھروں میں خواتین پڑھا رہی ہوتی، جن کا اپنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو ہم سب کو اپنے آپ کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سکلز کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے. کسی سٹیج پر بھی جا کر علمی ترقی میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے کہ اب تو میں نے بہت کچھ سیکھ لیا. کبھی بھی آپ علامہ نہیں ہو سکتے، تو ساری زندگی سیکھتے رہیں اور پھر اسے بانٹتے رہیں. آپ کو یاد ہوگا 2008 کا جب زلزلہ آیا تھا تو یہ جو سامنے قبرستان ہے یہیں ٹینٹ سٹی بنی تھی، ارتھ کویک والے آئے تھے اور فرحانہ وغیرہ ٹینٹ، اور اس میں لوگوں کو کافی چیزیں دی. پھر ہم لوگوں نے جب آئیڈینٹیفائی کیا تو بہت سے بچے تھے اس ٹائم میں، ہر خیمے میں 2-4 بڑوں کے ساتھ 5-6 بچے تھے. تو ان کا اسٹیٹسٹکس لینے کے بعد وہ ایک چھوٹا سا خیمہ رینٹ کر کے ان کے لیے انفارمل اسکولنگ شروع کی تھی. تو تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی ہو گئے تھے تو ان کو ایج گروپ یا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے گروپ تھا، اور وہ بڑے ٹرامیٹائزڈ بھی تھے. اتنے بڑے زلزلے سے اپروٹ ہو کے اور ٹوٹل یہاں سردی شدید
تو سمجھ نہیں آتی جی کہ ان کو سٹارٹ کہاں سے دیں. تو شروع میں استاذہ بہت چھوٹے چھوٹے جو ڈونیشن میں کھلونے آئے ہوتے تھے نا, ان کا پلے ٹائم رکھ لیا تھا. وہ سارے بچے ایک دم خوش ہو گئے. پڑھانے میں وہ کوئی ادھر ادھر دیکھتے تھے, نہ وہ بیٹھتے تھے نہ وہ سنتے تھے. اچھا وہ جب تھوڑی سی ایکٹیویٹی شروع ہوئی نا, اس میں کچھ ایکٹیویٹی بیس پہ ٹوائز تھے جو ہم ان کو گھروں کے لیے نہیں دیتے تھے, یہیں کھیلتے تھے ٹیچرز کے سامنے. اور پھر وہ تھوڑا تھوڑا بیسک سے شروع ہوا, تو ان کو ڈیلی یا ایپل یا کبھی کوئی فروٹ کھانے کو دیا جاتا تھا. اور دودھ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں اتنا ملتا ہے کہ ہمارے ٹینٹس میں نا بہت زیادہ, تو کھانے کی چیز میں وہ بہت خوش ہوتے تھے. اور ان کی ہائیجین پہ بہت فوکس کیا گیا تھا. بہت لوگ تھے اس میں, ٹیچرز اور ایوری بڈی واز دیئر ہیلپنگ. تو ان کو منہ ہاتھ دھلوانا, چھوٹی سی ہائیجین کٹ دے دیتے تھے کہ ویکینڈ پہ. سروں میں ان کی چوہے تھے جی بہت, اور برے حالات تھے, ان کی اسکنس پھٹی ہوئی تھی. ان کو تھوڑی سی ویزلین, شیمپو, کنگھی, ایک تو وہ بڑے خوش ہو جاتے تھے. ان کی آپ نے ایک کٹ بن گئی تھی. ہر کوئی صاف ستھرا ہو گیا, ان کی شکلیں استاذہ نہیں پہچانی جاتی تھی. اور کھاتے پیتے, اور جتنے لوگ وزٹ پہ آتے تھے, اور ایجوکیشن ساتھ ساتھ, اور بیسک سا کریکولم رکھا تھا. ایک استاد جی آئی تھی, سچی بات ہے پوری امت پہ ہم لوگ تو پریپیئرڈ ہی نہیں تھے, نہ ہم لوگ ایکسپیرینس تھے, لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی سکھاتا ہے. ٹیچر نے بیسک انگلش, اردو, قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ ان کو ناظرہ, نماز, اور اس کے ساتھ ہلکا پھلکا میتھس ان کے لیول کے مطابق. وہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا استاذہ, تو پورا اسکول بن گیا. وہ کلاس روم بیسڈ انہوں نے ہمیں راستگار فاؤنڈیشن نے شیلٹر بنا دیا. اور میں حیران تھی کہ کئی 100 بچہ اس میں بیٹھا ہوا, پورے ڈسپلن کے ساتھ, باقاعدہ کلاسز میں. اور وہ گارڈننگ کبھی کرا رہے تھے, اسی کچی مٹی میں کوئی پلانٹس لگوا لیا ان سے, تو وہ بڑے خوش ہو جاتے تھے. کوئی پانی ڈال رہا ہے. اور جتنے فورن کنٹری سے ان زمانے میں بہت لوگ آتے تھے, انٹرنیشنل میڈیا کے آتے تھے, وہ سارے اس اسکول کی ویڈیو بنا کے جاتے تھے. تو میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ ایک قدم صرف اٹھانے کی بات ہے, اور نیت اچھی ہو, اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد آتی ہے. We need to take one step. ہم سب نیت کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مواقع بھی عطا کر دے گا انشاءاللہ. ان کے بارے میں کچھ چیزیں اور ایڈ کروں گی. ان کا بڑا بیٹا حارث جو تھا, پھر یہ امیر مکہ بھی بنا تھا بعد میں. یعنی جب بچے بڑے ہو گئے اور انہوں نے ترقی کر لی تو وہ مکہ کا امیر بن گیا. ابو مالک اشجعی سے روایت ہے کہ ہم سے حسین بن حارث جدلی نے بیان کیا, جو جدیلہ قیس سے تعلق رکھتے ہیں, کہ امیر مکہ نے خطبہ دیا. پھر کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا کہ ہم چاند دیکھ کر حج ادا کریں. اگر ہم خود نہ دیکھ سکیں اور 2 عادل گواہ اس کی گواہی دیں تو ان کی گواہی پر حج ادا کریں. راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسین بن حارث سے پوچھا کہ امیر مکہ کون تھے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا. اس کے بعد وہ پھر مجھ سے ملے اور کہنے لگے, وہ محمد بن حاتب کے بھائی حارث بن حاتب تھے. پھر امیر نے کہا, تمہارے اندر ایک ایسے شخص موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جانتے ہیں, اور وہ اس حدیث کے گواہ ہیں. اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا. حسین بن حارث کہتے ہیں, میں نے اپنے پاس بیٹھے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے جن کی طرف امیر نے اشارہ کیا ہے. کہنے لگے, یہ عبداللہ بن عمر ہیں. اور انہوں نے سچ ہی کہا کہ وہ اللہ کے بارے میں ان سے زیادہ جانتے ہیں. اس پر انہوں نے یعنی ابن عمر نے کہا, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا ہے. یعنی جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ درست ہے. چھوٹا بیٹا محمد جو تھا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کشتی میں پیدا ہوئے تھے. ابو مالک اشجعی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں محمد بن حاتب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے خواب میں کھجوروں والا ایک علاقہ دیکھا ہے, لہٰذا تم اس کی طرف ہجرت کرنے کو جاؤ. چنانچہ حاتب اور جعفر رضی اللہ عنہ سمندری راستے کے ذریعے نجاشی کی طرف روانہ ہو گئے, تو میں اسی کشتی میں پیدا ہوا تھا. یعنی اب ہجرت کرنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کس سٹیج پر ہے اور کیا حالات ہیں. جب موقع آیا تو یعنی یہ خاتون بالکل اپنے آخری دنوں پر تھی تو یہ بھی ہجرت کر گئی. عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ آخری دنوں میں خواتین اتنی بیزار ہو جاتی ہیں کہ نماز بھی بیٹھ کے پڑھنے لگتی ہیں, ہجرت تو دور کی بات ہے. پھر اسما بنت امیس کے رضائی بیٹے تھے. اسما بنت امیس نے محمد بن حاتب کو اپنے بیٹے عبداللہ بن جعفر کے ساتھ دودھ پلایا. یہ اسما بنت امیس جو تھی, یہ جعفر بن ابی طالب اہلیہ تھی, اور انہوں نے بھی ہجرت کی تھی. اسلام میں سب سے پہلے ان کا نام محمد رکھا گیا, اور کہا گیا کہ قریش میں سے ان کا نام سب سے پہلے رکھا گیا تھا. ان کا پوتا ہے ابراہیم بن محمد بن حاتب, ابو داؤد میں ان کی روایت موجود ہے. پڑپوتا صالح بن قدامہ بن ابراہیم بن محمد بن حاتب قرشی, جمحی, مدنی, سنن نسائی میں ان کی روایت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں بھی خیر جاری کر دی.
سیدہ اسما بنت سلامہ رضی اللہ تعالی عنہا، خاندانی پس منظر، نام اسما، باپ کا نام سلامہ.